روزہ کس وقت قابل قبول ہوگا؟ جب روزہ آپ کو وہ شیلڈ فراہم کرے گا، وہ بنیاد فراہم کرے گا جس کی بنا پر آپ اللہ تعالیٰ سے جو گناہ کر رہے ہیں ان گناہوں کو چھوڑ سکیں۔ تو روزہ انسان کی ڈیزائرز کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے، روزہ انسان کی خواہشات کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ تو گویا رمضان پورا سال اس طرح سے ان کا ڈیزائن کرتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے تھے۔ یا نفس ان لم تظفری لا تجزعی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ پروٹیکشن ہے، روزہ شیلڈ ہے۔ روزہ کس وقت قابل قبول ہوگا؟ جب روزہ آپ کو وہ شیلڈ فراہم کرے گا، وہ بنیاد فراہم کرے گا جس کی بنا پر آپ اللہ تعالیٰ سے جو گناہ کر رہے ہیں ان گناہوں کو چھوڑ سکیں، آپ ایموشنلی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں، آپ فزیکلی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں۔ روزہ ایک ٹریننگ ہے، روزہ ایک عبادت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کر رہے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے۔ تو روزہ انسان کی ڈیزائرز کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے، روزہ انسان کی خواہشات کو کنٹرول کرنے پہ بھی مدد کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں برائی بڑھ رہی ہے، نیکی کم ہو رہی ہے۔ روزے کا جو اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ وہ تقوی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پاتا۔ میں اکثر اس بات پہ سوچتا ہوں اور اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ روزہ رکھنے کے باوجود کوئی تبدیلی، کوئی چینج کیوں نہیں آ رہا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں آتا اور ہماری زندگیوں کو یکسر تبدیل کر کے چلا جاتا۔ سلف صالحین اور رمضان المبارک سے 6 ماہ پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اللہم بلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دینا۔ تو 6 مہینے پہلے ہی رمضان المبارک کے لمحات کے اندر جو لذتیں انہوں نے محسوس کی ہوتی تھیں اس کی دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ سے شروع کر دیتے تھے، اور 6 مہینے رمضان کے گزرنے کے بعد وہ لطافت جو رمضان کے اندر وہ محسوس کرتے تھے، وہ تبدیلی اور چینج محسوس کرتے تھے، وہ 6 مہینے تک اس کا اثر ان پہ رہتا تھا۔ تو گویا رمضان پورا سال اس طرح سے ان کا ڈیزائن کرتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جیسے ہی رمضان آتا ہے لوگوں کا نفس بے قابو ہو جاتا ہے، لوگوں کی خواہشات بے قابو ہو جاتی ہے۔ وہی چیز جو رمضان سے پہلے ہمیں معمولی قیمتوں پہ مل رہی ہوتی ہے، رمضان آتے ساتھ ہی ہم لوگوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ہم اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ اور رمضان نے ہماری خواہشات کو پر قابو تو نہیں پایا، رمضان نے مجھے تقویٰ تو نہیں دیا۔ تو تقویٰ کب آئے گا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ رکھو، الٹیمیٹ آؤٹ کم تقویٰ ملے گا۔ لیکن ہم روزہ رکھ کے مزید شر کی طرف بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روزہ تقویٰ کس کو فراہم کرے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان والا ہوگا۔ جب آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ ہوگا پھر روزے کا الٹیمیٹ آؤٹ کم تقویٰ آپ کو حاصل ہوگا۔ بصورت دیگر آپ روزے بھی رکھتے جائیں، رسول اللہ نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کی اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پہلے ایمان کے اوپر ورک کیجئے، پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر روزہ بھی آپ کو تقویٰ فراہم کرے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پھر نماز آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی، پھر زکوٰۃ آپ کو پاکیزہ بنائے گی، پھر حج آپ کو اس طرح سے بنائے گا کہ یوم ولدتہ امہ، کہ جس طرح انسان آج اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو بنیادی چیز ایمان ہے۔ اگر آپ ایمان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایمان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا اردو ترجمہ یقین ہے، جس کو انگلش میں ہم بلیف سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ آپ ایک اشارے پہ کھڑے ہیں اور اشارے کی ریڈ لائٹ جل رہی ہے اور سامنے آپ کو سارجنٹ نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم عربی میں کہیں گے تو آپ کا ایمان ہے، آپ کو وہ سارجنٹ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم انگلش میں کہیں گے تو آپ کا بلیف ہے، اور اگر ہم اردو میں کہیں گے تو آپ کا یقین ہے۔ اب آپ کو وہ سارجنٹ سامنے کھڑا نظر آ رہا ہے، آپ کبھی بھی اس ریڈ لائٹ کو کراس نہیں کریں گے۔ کہ جتنا ایمان، بلیف اور یقین میرا اس بات پر ہے کہ وہ سارجنٹ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا اتنا ایمان، یقین اور بلیف میرا اس بات پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے،
کسی دوسرے کا حق مارتے ہوئے میرا نفس میرے اندر لرزہ طاری کیوں نہیں ہو جاتا؟ میری روح کیوں نہیں کپ کپا اٹھتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے؟ اور روزہ یہی تصور آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہر جگہ پہ CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اور CCTV کیمرے کی وجہ سے لوگ چوری کرنے سے اور کوئی بد اخلاقی کرنے سے رک جاتے ہیں کہ CCTV دیکھ رہا ہے۔ کہ اتنا ایمان اور یقین اور بلیو میرا اس بات پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو روزہ یہی ٹریننگ آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ گرمی کے دنوں کے اندر جب آپ واش روم میں جاتے ہیں نہانے کے لیے، وہ پانی آپ کے سر سے ٹکراتا ہوا جب آپ کے ہونٹوں پہ آ کے لگتا ہے، اگر آپ اس پانی کے 2 گھونٹ اپنے حلق سے اتار لیں، دنیا کی کوئی ذات آپ کو دیکھنے والی وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن آپ کیوں رکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے ان حلال چیزوں سے آپ کو رکواتے ہیں، آپ کے مائنڈ میں یہ چیز پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تاکہ اس کے بعد جب آپ اپنی دکان پہ بیٹھے اور جھوٹ بولنے لگے تو فوری یہی نیت آپ کے ذہن میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ ملاوٹ کرنے لگے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کسی دوسرے کا حق ماننے لگے تو آپ کے ذہن میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور یہی تقویٰ ہے۔ ایمان کے اوپر کام کریں، روزہ آپ کو تقویٰ فراہم کرے گا۔ ایمان کے اوپر کام کریں، نماز آپ کو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر اپنا مقصد فراہم کرے گی۔ آج عبادات کے مقاصد ہماری ذات کے اندر شامل کیوں نہیں ہو پاتے؟ کیونکہ ہم کور کے اوپر کام نہیں کرتے۔ کور ایمان اور عقیدہ ہے۔ ایمان مضبوط کیجئے، اپنی زندگی کو تبدیل کیجئے۔